الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال جل وعلا في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی لے کر لوٹا اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصہ لے کر واپس آئے؟ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. واپس جاتے وقت دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو واپس گیا اللہ کی رضامندی اس کے لیے لکھ دی گئی، اور دوسرا وہ جو واپس گیا اور اللہ کی ناراضگی اس کے لیے لکھ دی گئی. جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس کے ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رضا لکھ دی گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے جنات، جنتوں کا وعدہ، تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں، ومساکن طیبۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت پاکیزہ اور اعلیٰ گھروں کا وعدہ کر رکھا ہے، فی جنات عدن، جو جنت عدن میں ہوں گے. یہ جنت تو ہے ہی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی جو رضا ہے، رضامندی ہے، وہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی. اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ بندہ مومن کی زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. آج عیسوی کے اعتبار سے 2024 کا پہلا دن ہے. عیسوی کے اعتبار سے اسلامی تاریخ بھی ہماری ہے اور یہ تاریخ بھی ہماری ہے. کیوں؟ دو وجہ. ایک یہ ہے کہ یہ نظام شمس کے ساتھ ہے اور اسلامی تاریخ نظام قمر کے ساتھ ہے، یعنی وہ چاند کے ساتھ ہے اور یہ سورج کے ساتھ ہے، اور سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں.
دونوں کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو دونوں ہی ہمارے. اور دوسرا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا آغاز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں اور ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گئے تو دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھ رہے ہیں. کہا تم کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں. فرمایا تم اگرچہ یہودی ہو لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے اتنے قریب نہیں ہو، اتنی باتیں نہیں مانتے، بلکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. ان کی توحید ہماری توحید ایک ہے، ان کی دعوت ہماری دعوت ایک ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں، یعنی پہلے انبیاء بھی ہمارے نبی، تو یہ عیسوی بھی اور ہجری بھی ہماری ہی تاریخ ہے. ہر سال جو ختم ہوتا ہے اس پر بہت سارے لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری پوسٹیں چلتی رہتی ہیں کہ پچھلے سال یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا. اب آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنا ایک ہدف اور ٹارگٹ مقرر کریں، اور وہ ایک ہدف ہی اتنا بڑا ہدف ہو کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہو. اور وہ ایک ہدف کیا ہے کہ میں اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، آج سانس باقی ہے، پتہ نہیں کتنے سانس ہیں، میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو. میں جب واپس جاؤں تو میرا مالک میرے اوپر راضی ہو چکا. اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہمارا مقصود و مطلوب ہو، اور ہماری اس کے لیے محنت اور کوشش ہو. اور یہ مقصود و مطلوب نبیوں کا بھی تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 12 قبیلوں کے سردار بھی لے لو اور آپ ہمارے پاس کوہ طور پر آؤ، رب العالمین آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. کوہ طور پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے پہنچے. کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تو آپ کو آپ کے سرداروں سمیت بلایا تھا، تو آپ کے سردار کدھر ہیں؟ فرمایا وہ پیچھے آ رہے ہیں. تو کہا آپ آگے جلدی کیوں آئے؟ وہ جواب کیا تھا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. یہ نہیں کہا میری سواری تیز تھی، یہ نہیں کہا کہ میرا گھوڑا اچھا تھا، نہیں. یا رب چونکہ تیری رضا کے حصول کا وقت تھا تو میں اس وجہ سے جلدی سے آ گیا تاکہ تیری رضا مجھے جلدی حاصل ہو جائے. میں تیری رضا کو جلدی لینے کے لیے اپنی قوم کے سرداروں کو بھی چھوڑ کر جلدی تیری طرف آ گیا. یہ نبیوں کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا. نبی سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے نکلے، ساتھیوں کو لیا، دور کھلے میدان میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. دعا کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا مانگی. گئے تو کیا دیکھا؟ راستے میں ایک چونٹی کو دیکھا. سنن ابی داؤد کی روایت، چونٹی کو دیکھا. چونٹی ایسے چلتی ہے عام حالت میں، لیکن آج چونٹی ذرا اس کی الٹ ہوئی اور اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھ آسمان کی طرف کی. اگر ایسے رہتی تو وہ ہاتھ پاؤں اٹھا نہیں سکتی تھی نا، تو اس نے الٹی لیٹ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف کی اور آسمان والے رب سے کہہ رہی ہے یا رب اِنَّا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِكَ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں. لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُؤَالٍ، اگر یہ
انسانوں کو تیرے پانی کے قطرات کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا، ہمیں بھی پانی برسا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے زمین پہ لیٹی چونٹی کو دیکھا اور چونٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو سنا اور سمجھا، فوراً کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا جو تو نے میرے اوپر کی ہے۔ سارے انسان، کسی کو چونٹی کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور ہمیں جن کی آواز سنائی دیتی ہے پرندے، وہ سمجھ نہیں آتی، مجھے سنائی بھی دی ہے، سمجھ بھی آئی ہے۔ یا رب جو تو نے میرے اوپر نعمت کی ہے، میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور ایک اور عمل مانگتا ہوں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ جن کی وجہ سے تو ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام بھی اللہ سے ایسے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ نبیوں کا مقصود و مطلوب فوراً یہی بات سنی، یہ نہیں کہا اللہ کا مقام، اللہ نے بڑا فضل کیا، میرے اوپر بڑی طاقت ہوئی، بڑا رحم ہوا کہ مجھے چونٹیاں نظر آئیں، آوازیں سنی، سمجھتا ہوں، بس نہیں، آگے مانگا کہ یا رب تیری رضا کے اعمال مانگا۔ اور اگر مشکل وقت آئی، یہ تو خوشی کا موقع تھا، مشکل وقت آئی تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کہا۔ آپ کا بیٹا 1.5 سال کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اس کو اٹھایا ہوا، اس کی روح قبض ہو گئی، بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا، تو آپ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا۔ آپ فرماتے ہیں اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کی وجہ سے بڑے غم زدہ ہیں، میری آنکھیں بہہ رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن میں اس غم کے موقع پر بھی صرف وہی کلمات کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا، میں اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ہر وقت ان کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں بھی اپنا ہدف اور ٹارگٹ یہی بنانا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا۔ آج دنیا میں ہر انسان، حتیٰ کہ کافر بھی ہو، ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ کسی نہ کسی کو راضی ضرور کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو راضی ضرور کرتا ہے، چاہے وہ اولاد کو راضی کر لے، چاہے وہ بیوی کو راضی کر لے، چاہے وہ والدین کو راضی کر لے، چاہے وہ دنیا کو راضی کر لے، جو چاہے۔ اس میں ایک فطرت ہے کہ وہ کسی کو خوش ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو یہ ساری دنیا سے بڑھ کر عمل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب مومن بندوں کو جنت میں بھیجے، جنت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے نا بھائی، بیٹا نماز پڑھو تمہیں جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، صدقہ کرو تمہیں جنت ملے گی، چلو اس کو معاف کر دو تمہیں جنت ملے گی، قرضہ معاف کر دو، یعنی جتنی بھی نیکیاں بتائی جاتی ہیں اس کا بالآخر کیا کہا جاتا ہے؟ تمہیں کیا مل جائے گی؟ جنت مل جائے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہ نعمتیں، صرف یہ سمجھ لیں، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ارے جنت کی صرف یہ بات سمجھو، اس میں وہ نعمتیں ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے بھی دیکھی نہیں،
کسی آنکھ نے اس کو ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کی پوری حقیقت کو سنا نہیں. بس یہ ہے کہ سونے چاندی کے محلات ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، سونے کے پلنگ ہوں گے، کستوری کی خوشبوئیں، یہ سنا ہے، لیکن پوری حقیقت آج تک نہ کوئی دیکھ سکا اور نہ کوئی سن سکا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال اور تصور آیا. جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اس جنت میں جس میں جو چاہو گے سو تمہیں مل جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس جنت میں جانے کے بعد، ساری نعمتیں لینے کے بعد، اللہ رب العزت پوچھیں گے اَرَضِيتُمْ، اے جنتیوں بتاؤ راضی ہو؟ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ يَا رَبَّنَا وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ. یا رب اب بھی راضی نہیں ہوں گے؟ تو نے تو ہمیں وہ کچھ دے دیا جو تو نے اپنی تمام مخلوقوں میں کسی کو بھی یہ چیز عطا نہیں کی، اب بھی راضی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. یہ جنت، یہ کھانے، یہ پینے، یہ ریشمی لباس، یہ سونے چاندی کے محلات، یہ خوبصورت حوریں، یہ تمہارے والدین کی ملاقات، نبیوں کا تمہارے ساتھ تعلق، یہ ساری نعمتیں تمہیں مل جانے کے بعد اس سے بڑی چیز نہ تمہیں دوں؟ اس سے بھی بہتر چیز تمہیں دے دوں؟ ایسی جوانی کے بڑھاپا نہیں، ایسی صحت کے کبھی بیماری نہیں، لیکن اس سے بھی بہتر چیز دے دوں؟ جنتی کہیں گے یا رب اس سے بھی بہتر کچھ ہے؟ کہا جائے گا ہاں. یا رب وہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا اليوم احل لكم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا. آج میں تمہیں اپنی رضامندی اور اپنی رضا عطا کرتا ہوں، میں تمہارے اوپر خوش ہو چکا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں. یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی ایک ایسی چیز ہے جو جنت سے بڑھ کر ہے، ایسی چیز ہے جو ساری دنیا کے مال و دولت سے بڑھ کر ہے. اللہ کی رضا اگر انسان کو پتہ چل جائے، پھر وہ دنیا میں کبھی بھی ان دو سودوں میں اللہ کی رضا چھوڑ کر دنیا کی رضا کو تلاش نہیں کرے. آج بہت سارے موقعوں پر ہمارے سامنے دو آپشن آتے ہیں، رب راضی کر لو یا جگ راضی کر لو، دنیا کو راضی کر لو یا اللہ کو راضی کر لو، والدین کو راضی کر لو یا اللہ کو راضی کر لو، اولاد کو راضی کر لو یا اللہ کو راضی کر لو، معاشرے کو راضی کر لو یا اللہ کو راضی کر لو، حتیٰ کہ اپنے من کو راضی کر لو یا اللہ کو راضی کر لو. بہت سارے مواقع پر یہ دو راستے ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر انسان سمجھ جائے تو اللہ کی قسم اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور جنت کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ میں 10 باتیں بڑے اختصار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا رب ہم سے کیسے راضی ہے، ہم کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا. یہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پہ جو راضی ہو گیا، آسمان والا رب کہتا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں. اب اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے بے شمار ہیں. مختصر یہ ہے، میں چاہتا ہوں اولاد ملے لیکن نہیں ملے، شکوے شکایتیں اللہ کے بارے میں باتیں. میں چاہتا ہوں مجھے بیٹا ملے، نہیں ملا. دعا ضرور کریں، اولاد کی دعا کریں، بیٹے کی دعا کریں، لیکن اگر نہیں ملا شکوے شکایتیں. میں چاہتا ہوں میرے پاس مال و دولت ہو، رزق حلال وافر ہو، لیکن نہیں ملا شکوے شکایتیں. میں چاہتا ہوں مجھے صحت ملے لیکن نہیں مل رہی، بیماری کے ساتھ یہ ایام گزر رہے.
میں چاہتا ہوں میرا اپنا گھر ہو، میں چاہتا ہوں میری اپنی گاڑی اور سواری ہو، لیکن نہیں ملا، اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ میں اولاد چاہتا تھا، مل گئی تب بھی راضی، نہیں ملی تب بھی راضی۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا مقام بڑے امتحانوں کے بعد آتا ہے۔ اذا احب اللہ قوما ابتلا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے، کسی گروہ سے، کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی مال کم، کبھی صحت کم، کبھی اولاد کم، کبھی والدین کم، کبھی پھل کم، کبھی کوئی اور نقصان، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ فمن راضیہ، جو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا، فَلَهُ الرِّضَا، تو اللہ کی رضا اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کہتے بندے تو میرے اوپر راضی اور میں تیرے اوپر راضی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ ہاں اس سے خیر مانگو، بہتری مانگو، خیر کی توقع رکھو، امید رکھو، وہ ہمارا رب ہے، مایوسی نہ رکھو، لیکن وہ جو فیصلہ کر دے اس کے اوپر راضی ہونا۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کی موت کے اوپر فرشتوں سے کچھ نہیں پوچھتا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، چودھری صاحب فوت ہو گئے، سارے آگے، عام بندہ فوت ہوا، جنازہ پڑھنے کوئی نہیں گیا، لیکن جو پڑھاؤ اس کے بارے میں اخبارات میں چھپتا ہے، پوری دنیا اس کو میڈیا کوریج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی صدر مرا، کوئی وزیر اعظم فوت ہوا، کوئی بادشاہ گیا، اللہ تعالیٰ کو کسی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتے سے جو روح قبض کرتا ہے پوچھتے ہیں کب؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں اذا قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی ماذا یکون، جب وہ ایک چھوٹا سا پھول میں نے اپنے بندے کو دیا، یعنی اولاد، جب تم اس کے دل کا پھل، جب تم اس کے جگر کا ٹکڑا چھین رہے تھے، اس کی روح قبض کر رہے تھے، فرشتوں بتاؤ اس وقت والدین کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب وہ بندہ بڑا عظیم تھا، حمیدہ کا واسترجا، اس نے تیری تعریف کی، اس نے کہا الحمدللہ، اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون تو سمجھ آتا ہے، لیکن الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ وفات پر الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ عام طور پر الحمدللہ تو کسی اچھے موقع پر کہا جاتا ہے، تو وفات پر الحمدللہ کا مطلب، الحمدللہ کا مطلب یہی ہے یا رب میں تیرے فیصلے پہ راضی، تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، مجھے اچھا لگے نہ لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں تیرا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر قائم ہے، اور میں اس مشکل کے وقت بھی تیری تعریف کے کلمے کہوں گا، شکوے کے کلمے نہیں کہوں گا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں سے کہتے فرشتوں جنت میں جاؤ، ایک محل بناؤ، اور خوبصورت محل کے باہر ایک نیم پلیٹ ہو اور اس کے اوپر لکھا ہو بیت الحمد، یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جس نے مشکل کے وقت پر میرے اوپر راضی ہوا اور تعریف کا کلمے بولے، میں رب اس کے اوپر راضی ہو کے جنت عطا کروں۔ تو یہ اللہ کی تقدیر پر راضی، اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ۔ دوسری حدیث میں ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا ہے، ایمان اسے محسوس ہوگا، ایمان اس کو نصیب ہو چکا ہے، اور ایمان اس کے رگ و ریشے میں آ چکا ہے، جس نے یہ 3 جملے بولے
رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کو اپنا رب سمجھا اور کہا یا رب جو تیرا فیصلہ میں تیرے اوپر راضی. اب اسلام کو اپنا مذہب سمجھا، جو اسلام کی پابندیاں میں اس کے اوپر راضی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما اور رسول مانا اور جو وہ کہے میں اس پہ راضی. فرمایا جس نے یہ 3 باتیں کہہ دیں سمجھ لو اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے پہلا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب فیصلوں پہ راضی ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو. جو دیا اس پہ اللہ کا شکر، جو دیا اللہ تعالیٰ کا شکر. اچھا کھا رہے ہو پھر تو شکر کرنا ہی کرنا ہے، درمیانہ کھا رہے ہو تب بھی شکر کرو، ارے ہلکا کھا رہے ہو تب بھی شکر کرو. اب دنیا میں دیکھو نا، اگر تمہیں کہا جائے ایک نال ایک فری تو سارے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور عطا کروں گا. اگر تم کچھ بھی ہے تمہارے پاس چاہتے ہو روزانہ میرے مال میں ترقی ہو، روزانہ تمہاری صحت میں ترقی ہو، بیمار ہو کیا حال ہے بس کوئی حال نہیں، کیا حال ہے بس جی دن پورے کرنے کے نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر. یقین جانو اللہ کے شکر کی عادت ڈالو. جو چیز تمہارے پاس کم ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ قرآن جس میں کبھی غلط بات نہیں ہو سکتی، پوری دنیا سے سب سے سچا کلام یہ اس کے اندر لکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر تو ادا کر کے دیکھو میں تمہیں اور عطا کروں گا. لازیدنکم، جس چیز کی تمہیں کمی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، میرا رب تمہیں اور عطا کرے گا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا. اب تم دیکھو نا ذرا دنیا کے اعتبار سے، تمہارے 2 بیٹے ہو، ایک کو تم نے بہت نوازا لیکن پھر کہتا ہے نہیں ابو کچھ نہیں، تو ایک کو تم نے تھوڑا سا دیا، میرے ابو نے میرے اوپر بڑا احسان، بڑی نہیں، میرا ابو بڑا اچھا، میرا ابو مجھے بہت دیتا ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے. اگر دونوں کی باتیں تمہیں پہنچائی جائیں کس پہ راضی ہوگی؟ اس کو میں نے 1 کروڑ روپیہ دیا اور نے کہا کچھ میں نہیں دیتا، اس کو میں نے 100 روپیہ دیا اس نے کہا میرا ابو کیا ہوا میرے اوپر بڑا راضی. تو آپ ان کی باتیں سن کر راضی. تو عام انسان اگر دنیا والے پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ تو رب العالمین ہے. وہ کہتے ہیں میرے فیصلوں پہ راضی ہو، میرا شکر ادا کر. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے میں تمہارے اوپر راضی ہو جاؤں. ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے. کتنا شکر کرنا چاہیے ہمیں اور میرا رب کیسے راضی ہو. ہماری تو کیفیت یہ ہے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، اس کے بعد بھی شکر نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یار کھاؤ تم اپنی مرضی کا، پیو اپنی مرضی کا، پہنو اپنی مرضی کا حلال، لیکن صرف ایک کام کر لو، ساتھ کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور جس پہ راضی اس کے لیے جنت راضی ہو جاتے. کیا یاکل الاکلا، وہ ایک لقمہ لیا، نوالا لیا، منہ میں ڈالا، کہا الحمدللہ، پھر دوبارہ لیا کہتا ہے الحمدللہ، تیسری مرتبہ لیا کہتا ہے الحمدللہ. فرمایا جو ہر لقمے پر الحمدللہ کہتا ہے یا ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے اس نے اپنا پیٹ بھرا، کھایا پیا، لیکن شکر کے کلمات کہے. آسمان سے آواز آئی اے بندے تو نے میری نعمت کا حق ادا کر دیا اور تو نے شکر کا حق ادا کر دیا، آسمان والا رب تیرے اوپر راضی ہو چکا ہے. یعنی ہم کتنی آسانی سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں ہر نوالے ہر لقمے. اور یہ شکر کیوں نہ ادا کریں؟
اگر میں اس تفصیل کی طرف جاؤں تو یہ بہت لمبا ہے. وہ اناج کیسے ہمارے پاس آیا، وہ چیز کیسے آئی، بڑی لمبی تفصیل. لیکن تھوڑا سا یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہ نوالا توڑ رہے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو طاقت دی. اس سے پوچھو نا جس کو گینٹھی کا مرض ہو جائے یا کچھ ہاتھ اس کے ایسے ہو جائے، فالج ہو جائے، جو ہاتھ ہلا نہیں سکتا، وہ کھانا کھائے اور تم کھاؤ. کسی کو اٹھا کر اس کو منہ میں ڈالنا پڑے اور تم اپنی مرضی سے توڑ. اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے توڑتے ہو، منہ تک اٹھاتے ہو، منہ کھولتے ہو. کتنے ایسے ہیں جن کو خوراک کی نالیاں نہیں، منہ ہلا نہیں سکتے. تمہیں اللہ نے کتنی صحت دی، اپنی مرضی سے منہ میں ڈالتے ہو، چباتے ہو، ذائقے لیتے ہو، اور یہ حلق اس کے اندر سے اتار لیتے ہو. خوراک کی نالی الگ ہے، سانس کی الگ ہے، پانی کی الگ ہے. یہ سارا نظام لمبا چوڑا بنا، اور ایک لقمے پر صرف اتنا کہہ دو الحمدللہ، صرف اتنا. اس کا بدلہ صرف اتنا دے دو کہ میں نے لیا، توڑا، اٹھایا، ڈالا، ذائقہ لیا، لطف لیا، صرف اتنا کہہ دیا کیا؟ الحمدللہ. فرمایا سارا کچھ تو نے لے لیا، صرف یہ کلمہ بول کر آسمان والے رب کو بھی راضی کر لیا. تو یہ دوسرا آسان طریقہ. پہلا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی، جس حال میں رکھے کبھی نہیں کہنا یار کوئی حال نہیں. مال و دولت کے، کاروبار کے حالات جیسے بھی ہو جائے، کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جو کھاؤ پیو اس کے اوپر الحمد، اللہ کا شکر. تیسرا کام جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے اللہ کے راستے میں دو، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ. یہ لازم نہیں ہے کہ 50 لاکھ دو گے ہی تو راضی ہوگا. 50 روپے، 50 کیا 5 روپے پر بھی وہ راضی ہو جائے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہونی چاہیے، یہ نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ یہاں سے ہونی چاہیے بس. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ 30ویں پارے میں سورۃ اللیل ہے. اس کے اندر اللہ کے راستے میں دینے والا اور نہ دینے والا دونوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس آگ میں صرف بدبخت ہی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے بچایا جائے گا اس کو جو متقی ہے، جو بڑا پرہیزگار اس کو بچا لیا جائے گا، اور جو بڑا بدبخت ہے اس کو داخل کر دیا جائے گا. اب پرہیزگار کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دے کر نا پچھلا مال پاک کر لیتا تھا، جو صدقہ دے کر پچھلا مال پاک کر لیتا تھا. یہ صدقہ دینا احسان نہیں ہے، یہ صدقہ آپ کے پچھلے مال کی پاکی کا ذریعہ ہے. اور وہ دیتا کیوں تھا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کا احسان چڑھانا مقصود نہیں تھا اور کسی کے احسان کا بدلہ بھی نہیں تھا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے اعلیٰ رب کے چہرے کی تلاش، اس کی رضا کی تلاش کے لیے اللہ کے راستے میں دے رہا تھا. فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دو. سورۃ دہر میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ. پیچھے آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو اہل ایمان کھلاتے ہیں کھانے، اور وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کئی مقصود ہیں، لیکن ان کا مقصود جو اللہ کی رضا لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، اللہ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء، ہم تم سے شکریہ بھی سننا نہیں چاہتے.
ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے. میں نے تمہیں دیا بس دیا، یہ بھی نہیں کہوں گا میرے حق میں دعا کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہوتا ہے، دیا کہنا یار میرے واسطے دعا کر دے. بھئی دعا مقصود نہیں ہے، تم دو، دعا کے بجائے رضا مقصود ہے، اس کی رضا مقصود ہے. اسی وجہ سے سامنے دینے کے مقابلے میں چھپا کر دینا افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے دینے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، چھپا کر دینے میں صرف اس کی رضا مقصود ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے. روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ صرف صدقہ کرنے والے کو نہیں. ایک آدمی نے 1000 روپیہ سب کے سامنے دیا، قبول ہو گیا، ثواب لکھ دیا گیا. دوسرے آدمی نے 1000 روپیہ چھپا کر دے دیا، اس کا بھی قبول ہو گیا، ثواب دونوں کا ہے. لیکن ایک فرق ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی، دونوں کی نیت صاف ہے. صرف ظاہر اور باطن کی وجہ سے فرق یہ ہے، فرمایا جس نے چھپا کر دیا اس کو ثواب کے ساتھ روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ بھی مل جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں خالص اللہ کی رضا ہے. ظاہر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے دو احسان چڑھانے کے لیے بات. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس کے فیصلوں پر، میں یاد کروانا چاہتا ہوں، اس کے فیصلوں پر راضی ہو. جو اس نے دے دیا اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرو، جو اس نے دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. چوتھی بات، اور یہ بڑی آسان بات ہے اور یہ بڑی کم بات ہے. سب ہی خاص افراد ہیں، آپ میں سے عام کوئی نہیں. جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور دین سننے کے لیے بلایا، عام نہیں آپ میں سے. فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں معاف فرما دیتا ہوں. یہ عام نہیں. لیکن یہ ایک نیکی آج ہمارے یہاں بڑی معمولی ہو. وضو سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس کا ثواب بڑا ہے. کیا چیز ہے؟ وضو سے پہلے مسواک. سب نے وضو کیا میرے سمیت آپ نے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں ہم میں سے کتنوں نے مسواک کی؟ ایک ہو گئے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے. کیوں نہیں کی؟ بس ہمارے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے، میرے دانت صاف ہیں. اللہ کے بندو سوچو ذرا، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک کا یہ فائدہ ہے کہ دانتوں کو، وصولوں کو، منہ کو صاف رکھیں. یہ چھوٹا فائدہ ہے، یہ چھوٹا فائدہ ہے. آپ روزانہ چاہے 5 مرتبہ برش کریں، دانت صاف ہو جائیں، لیکن رب کی رضا نہیں مل سکتی. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. فرمایا مسواک کرنا تمہارا کام ہے. تم مسواک اٹھا کے منہ کی طرف لے کر آؤ گے، دانت تو صاف ہونے ہی ہونے ہیں، آسمان والا رب تمہارے اوپر فوراً راضی ہو جائے. 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے اس مقصد کی خاطر نہ تم رکھو کہ میں دانت صاف کر رہا ہوں. اس مقصد کی خاطر تم نہ رکھو کہ مجھے اور کوئی فوائد ہے. صرف اس بات کو سوچ کر خرید لیا کرو کہ چلے میں لے کر جب اپنے دانتوں سے اپنے منہ سے لگاؤں گا تو آسمان والا رب میرے اوپر. کیا اتنے بڑے انعام کے بعد ہماری جیب میں یہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہونی چاہیے؟ آج یہ سنت ہم سے ختم ہو گئی. جو بے نماز ہے ان کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر آپ 1% یا 2% نمازی، 3% ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. نمازی معاشرے میں 3% ہو جائیں گے، 2%، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر اس میں سے بھی 1% نمازی صرف مسواک کرتا ہو تو کتنی دور کی بات ہے. اگر اپنے رب کی رضا لینا چاہتے ہیں، آسان طریقہ یہ ہے، السواک مطہرۃ للفم. یہ مسواک
تمہارے منہ کو بھی پاک کرے گی، صاف کرے گی. وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، اور یہ تمہارے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا. اور ایک حدیث میں ہے، ایک شخص تہجد کے وقت اٹھتا ہے، وضو کیا، وضو درست، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فرشتے آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. اور دوسرا اٹھا، اس نے مسواک کی، وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا تہجد کے وقت، فرشتے اترتے ہیں اور اس کے منہ کے آ کر بوسے لے کر وہاں کھڑے ہو کر اس کا قرآن سننا شروع کر دیتے. فرق کیا ہے؟ دونوں ہی اچھے ہیں، دونوں کی نیت خالص ہے، دونوں نے وضو کیا، دونوں کے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. لیکن جس نے مسواک کی ہوتی ہے، آسمان والا رب اس پہ راضی بھی ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جس نے نہیں کی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے حصول کا آسان طریقہ ہے. اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم مسواک اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو لے آئیں کہ مسواک کے بغیر ہم نے نہیں جینا، کیونکہ یہ مسواک میرے رب کی رضا کو لے گا. اب مسواک اس کے بعد بس اوقات نماز بوجھ لگتی ہے، نماز بس فرض ادا کرنا ہے، بس اپنے اوپر سے ایک وزن اتارنا ہے. اس طرح بھی بس اوقات انسان نماز ایسے نہیں ہونی چاہیے. نماز اس مقصد کے لیے پڑھے کہ نماز سے میرا رب راضی ہو جائے گا، نماز سے میرا رب راضی ہو جائے گا، یہ مقصود رکھے. فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مقصود یہ ہو کہ میرے قیام، میرے رکوع، میرے سجدے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے اور واقعہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کے جو ساتھی ہیں نا صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم. تراہم رکعا، تم جب بھی دیکھو گے وہ رکوع میں ہیں، سجداً سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع اور سجدے کر کر کے اللہ کا فضل اور اس کی رضوان، رضامندی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے رکوع اور سجدوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوا ہے. یہ مسواک اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ رکوع اور سجدہ، یہ نماز اور یہ نوافل اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی پہر آپ کو حاجت ہوئی، قضائے حاجت کے لیے آپ اٹھے، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ آپ کے لیے تو آج بڑی آسانیاں ہیں کہ گھروں کے اندر، بلکہ گھر کے آپ کمرے کے اندر اٹیک بات ہے. اس تصور کو کرو نا کہ جب گھروں میں بھی نہیں ہوتا تھا، باہر اور گلی میں بھی نہیں، پورے محلے، یہ پورا ایریا ہے، اس سے بھی باہر فصلوں پہ جا کر پیشاب کرنا ہے، قضائے حاجت کرنا ہے، بہت مشکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، رات کا وقت، سردی کا موسم، پیغمبر علیہ السلام اکیلے اٹھے، قضائے حاجت کے لیے جانے لگے. تو کیا دیکھا؟ جب آپ باہر آئے تو ایک صحابی آپ کے لیے تیار کھڑے ہیں، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ. فرمایا ربیعہ تم؟ جی آقا جی جی آپ بتائیں حکم. اس وقت یہاں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آج میں فارغ تھا تو میں نے سوچا کہ گھر میں جانے کے بجائے آپ کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہوں، اگر رات کو آپ کو کسی کام کی ضرورت پڑی تو یہ آپ کی خدمت کے لیے تیار کھڑا رہے گا. میں ساری رات سویا نہیں، صرف آپ کے انتظار میں، کہیں آپ کو کوئی کام ہوا تو میں آپ کا کام آؤں گا. آپ نے فرمایا قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا، ساتھ چلے، پانی لیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ باہر گئے، آپ کو وضو کروایا، استنجا کروایا، واپس آئے تو آپ ان سے اتنا راضی ہوئے
تو کہا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو، کیا تیری خواہش ہے میں اس سے لے کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کہہ رہے جو مانگنا ہے مانگو، اور ان کو پتا تھا حضور کے جب لب ہلتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، آسمان والا خالی نہیں بولتا۔ گویا کہ یہ زندگی کا ایک ایسا چانس تھا جو چاہتے لے سکتے تھے، دولت، عہدہ، شہرت، عورت، جو چاہتے لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ حضور صرف ایک ہی تمنا ہے، صرف ایک ہی آرزو ہے، آج جس طرح رات میں آپ کی خدمت کا ایک چھوٹا سا موقع مل گیا، میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے محل کے ساتھ ایک چھوٹا سا موقع مل جائے اور میں ساری زندگی آپ کے پڑوس میں گزار دوں جنت میں۔ بس یہ جنت، یہ صرف بس نہیں تھا، یہ سب سے بڑھ کر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرنا پڑے گا؟ وَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ فرمایا اگر تو وہاں وہ مقام لینا چاہتا ہے تو پھر تمہیں رکوع اور سجدے زیادہ کرنے پڑیں گے۔ رکوع اور سجدے یہ اللہ کو بہت راضی کر دیتے ہیں، اور یہ رکوع اور سجدے انسان کو روز قیامت جنت میں اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، انبیاء اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ لے کر دے سکتے ہیں۔ کیا؟ تمہارے نفلی رکوع اور سجدے۔ اس وجہ سے اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وضو سے پہلے مسواک کرو اور رکوع اور سجدے کو اس نیت سے کرو کہ بس گنتی پوری نہیں کرنی، بس ٹائم نہیں دیکھنا 5 منٹ میں 4 ہونی چاہیے، کہیں صاحب تسی 6 منٹ کیوں نہ آتے ہیں، کہیں صاحب تسی 8 منٹ سے 4 کا تھا پڑے نہیں۔ رکوع اور سجدے ایسے کرو کہ مقصود و مطلوب کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اس طرح نواز ایک اور طریقہ جس سے آپ بڑے آرام سے اپنے رب کی رضا لے سکتے ہیں، بڑے آرام سے، وہ ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ ساری نیکیاں تمہارے اندر موجود ہوں، لیکن اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو سمجھ لو آسمان والا رب تم سے ناراض ہے، اور اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں، رضا اللہ، اللہ کی رضا فی رضا الوالد، والدین کی رضا کے اندر ہی ہے، یعنی والدین راضی تو رب راضی، والدین ناراض تو رب ناراض۔ ہو جاتا ہے بسا اوقات والدین سے غلطی ہو جاتی ہے، اولاد میں صحیح انصاف نہیں کر پاتے، ہو جاتا ہے دلی میلان بسا اوقات برابر نہیں ہے، ہو جاتا ہے بسا اوقات بیویوں کی وجہ سے ان کا رویہ اچھا نہیں رہتا۔ خدا اپنے والدین کو ہر حال میں راضی رکھا، تیرے ساتھ وہ انصاف کرے تب بھی، نہیں انصاف کرتے تب بھی، وہ اپنا حق ادا کرے تب بھی، وہ نہیں کر رہے تب بھی، وہ تیرے ساتھ اچھا کرے تب بھی، وہ تیرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تو تب بھی تیرا فریضہ یہ ہے کہ تو اپنے والدین کو راضی کرنا ہے۔ بس رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا تب ملتی ہے جب والدین کی رضا ہو جائے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس وقت ہو جاتی ہے جب انسان اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے۔ والدین راضی تو اللہ راضی، والدین ناراض تو اللہ ناراض۔ وہ اس کے اوپر بھی بے شمار واقعہ، وہ ویسے کرنی رحمہ اللہ کا واقعہ معروف ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اے عمر تیرا مقام اتنا ہے، میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہوا ہے، اے عمر رضی اللہ عنہ تیرا مقام اتنا ہے، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ میں نے خواب میں دیکھا
لوگوں پر قمیضیں ہیں، تیرے اوپر سب سے لمبی قمیض ہے، اور سب سے لمبی قمیض کا مطلب سب سے زیادہ ایمانی کیفیت ہے۔ لیکن اگر تمہیں ویس مل جائے نا، تو نے اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، کامیاب ہو جائے گا۔ ویس سے کیوں دعا کروائی؟ کیونکہ اس کی ماں اس کے اوپر، اس کے پاس 2 آپشن تھے۔ اب 2 آپشنوں کو غور کرو۔ ہمیں کہا جائے مثلا، ہمیں تو یہ کہا جائے نا یار یہ عمل کر، تجھے یقینی طور پر حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے گی، تو ہم ہر ممکن کوشش کر کے وہ عمل کریں۔ اور اگر ہمیں کہا جائے کہ حضور بیت اللہ کے پاس موجود ہیں، تو ہم ساری چیزیں بیچ کر بھی وہاں جا کر آپ کے دیدار کے لیے پہنچ جائیں۔ لیکن اویس کے پاس 2 باتیں تھیں، ایک بوڑھی اماں، ایک حضور کا دیدار۔ اگر وہ بوڑھی اماں کو چھوڑ کر آتے ہیں تو حضور کا دیدار ہو سکتا ہے، اور اگر بوڑھی اماں کی خدمت کرتے ہیں تو حضور کے دیدار سے محروم ہے، کیونکہ وہ یمن میں تھے اور حضور مدینہ میں تھے۔ انہوں نے کہا والدہ راضی تو رب راضی، جب رب راضی تو سب راضی۔ انہوں نے والدہ کی خدمت میں ایسی زندگی گزاری کہ والدہ کی خدمت کرتے کرتے حضور علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ حضور کو مل نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے، آ نہیں سکے۔ میرا رب اتنا راضی ہوا، کہا جنہوں نے دیکھ بھی لیا ہے، جنہوں نے ان کو چوم بھی لیا ہے، جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی ہے، ارے دعا تم کرواؤ اس سے جس نے ماں کو راضی رکھا، جس نے ماں کو راضی۔ اگر اللہ کی رضا لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں یہ ہدف بنائیں، میں اللہ کی رضا لینا چاہتا ہوں، میں اپنے والد کو ضرور راضی رکھوں گا، والدین کو راضی رکھوں گا، میں اللہ کی رضا لینا چاہتا ہوں، میں رکوع سجدے لمبے کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا لینا چاہتا ہوں، میں مسواک کا ضرور استعمال کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا لینا چاہتا ہوں، میں اس کے راستے میں ضرور خرچ کروں گا اور چھپا کے کروں گا، میں اس کی رضا لینا چاہتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، میں اس کی رضا لینا چاہتا ہوں، میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں گا۔ اور آخری باتیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو ہے کام کرنے والے، اور کچھ چھوڑنے بھی پڑے، کچھ کام نہیں کرنے، اس لیے اللہ کی رضا کی گناہ چھوڑنے پڑے، اللہ کی رضا کی۔ بسا اوقات بڑی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سود کی ہے، جوئے کی ہے، جھوٹ کی ہے، حرام کی ہے، پیسہ آ رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس وقت ایمان تولا جاتا ہے، اس وقت اللہ کی رضا کو تلاش کرنا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ اور بسا اوقات خوشی کے موقع پر 2 رضائیں ہوتی ہیں، یا اللہ راضی کر لو یا پتر راضی کر لو، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو یا رشتے داروں کو راضی کر لو، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو یا بیوی بچوں کو راضی کر لو۔ یہ کئی ایسے موڑ آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس نے لوگوں کو ناراض کیا تو کیا، لیکن اللہ کو راضی کرنا اس نے کوشش کر لی۔ من التمس رضا اللہ، جس نے اللہ کی رضا کی کوشش کی، بسخط الناس، لوگ ناراض ہو گئے، بھائی ناراض ہو گیا، یار تو چھٹی قسم کیوں نہیں چکتا، میں نہیں اٹھاؤں گا، یار خاندان کا مسئلہ ہے، بھائی میں نہیں اٹھاؤں گا، یار ہماری عزت کا مسئلہ ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، ہمارے نام کا مسئلہ ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے سب کو ناراض کر کے کس کو راضی کرنا چاہا؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، خاندان کو راضی کر دیتے ہیں، یار میں مجبور سی کی کرتا، یاراں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں کیا کرتا، میں بس مجبور ہو گیا، انہاں تے میں کچھ کرنا ہی پھر۔ من التمس رضا اللہ، جس نے اللہ کی رضا کو تلاش کی، بسخط الناس، لوگ ناراض ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا خود بھی راضی اور دنیا کو بھی راضی کر دیں گے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ،
بسخط اللہ، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا اور اللہ کو ناراض کر دیا، نہ دنیا راضی ہوگی اور نہ آسمان والا راضی ہوگا، اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ گناہوں کو چھوڑے اور اللہ کی رضا کی تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر تلاش ہو گئی تو پھر انسان کو ایک آسان طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق عطا کرتا رہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے اوپر راضی ہے۔ اور اگر نیکی کی اور آئندہ نیکی کرنے سے دل اچاٹ ہو رہا ہے، دل اکتا رہا ہے، دل نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، تو سمجھ لیں کہ پچھلی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اپنی رضا کے اندر ڈال دے اور اپنی رضا کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب